دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کے گھر چمڑے کے بستر پہ لیٹے تھے اور پسینہ بہا تو ام سلیم ایک صحابیہ عورت تھی، وہ آئیں اور حضور کے پسینے کو پونچھ پونچھ کے ایک شیشے میں رکھنے لگی۔ حضور نے فرمایا ام سلیم یہ کیا کرو گی؟ تو ام سلیم نے کہا تھا نجعلہ فی طیوبنا، اے اللہ کے رسول ہم آپ کے پسینے کو اپنے خوشبو میں ملائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضور کے پسینے کو خوشبو ایکو بند کر دو یار تاکہ آواز صاف ہو، کہے آواز کم کر دو، تھوڑا آواز بہت نہ بڑھاؤ تاکہ تھوڑی مٹھاس باقی رہے اس میں۔ اے ام سلیم میرا پسینہ تم کیا کرو گے؟ تو کہا نجعل عرقک فی طیبنا، اے اللہ کے رسول ہم آپ کا پسینہ اپنے خوشبو میں ملاتی ہیں۔ روایتوں میں ہے کہ ام سلیم حضور کا پسینہ شیشے میں لے گئی۔ پھر مدینہ پاک میں ایک لڑکی کی شادی ہوئی، لڑکی دلہن بنی تو حضور کا وہی پسینہ ام سلیم نے اس دلہن کو لگایا، سرکار کا پسینہ۔ تو وہ دلہن حدیث میں ہے کہ جب تک دنیا میں زندہ رہی تب تک اس کے بدن سے خوشبو نکلتی رہی۔ زندہ باد زندہ باد۔ ماشاءاللہ۔ پھر اس سے جو لڑکے پیدا ہوئے وہ لڑکے بھی نبی کے پسینے کی برکت سے مہکتے رہے۔ ارے واہ واہ واہ، زندہ باد۔ پھر لڑکوں کے لڑکے پیدا ہوئے وہ بھی مہکتے رہے۔ روایتوں میں ہے کہ 7 نسلوں تک رسول اللہ کے پسینے کی خوشبو سے اس کی اولادیں مہکتی رہیں۔ زندہ باد۔ اب اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ دلہن کو خوشبو لگانا چاہیے۔ نبی کا پسینہ لگایا گیا تو مہکی، اور ہمرا تمرا پسینہ کوئی کا لگائے دو تو جوتا تو کھاوے جی۔ بولو کوئی پسینہ کسی کا لگائے گا اپنے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ سرکار بھی انسان ہم بھی انسان، تو کہنے والوں سے پوچھو کہ کیا تمہارا پسینہ، وہ اپن پسینہ اپنے محروں کو لگائے دیں تو چپل پہ ہی ہیں؟ بولو رسول اللہ کا پسینہ لگا تو دلہن زندگی بھر مہکی، اس کی اولادیں مہکی، اولاد کی اولادیں مہکی۔ اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، گل مانے پھول، حضور اپنی امت کے لیے مثل پھول کے۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، اور مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ نبی کی زندگی ہمارے آپ کے لیے نمونے عمل ہے۔ قرآن حضور پر نازل ہوا تو اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اے میرے بندو تم میں جو عورت بیوہ ہو جائے اس سے تم نکاح کر لو، بیوہ سے نکاح کر لو۔ آج بیوہ سے نکاح کرنے میں آدمی ہچکچاتا ہے، کیوں کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے، وہ مری گا ہم کہلی ہم مری جی۔ بولو بیوہ کو منحوس سمجھتے ہیں کہ یہ منحوس ہے،
لیکن اے لوگوں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سب سے پہلے عمل کیا۔ زندہ باد بے شک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی شادی بیوہ ہی سے فرمایا، جبکہ سرکار کتنے خوبصورت تھے، کتنے خوبصورت۔ فرماتے اعلیٰ حضرت کہ آنکھ والے تیری جو بن کا تماشا دیکھیں، زندہ باد زندہ باد۔ جن کو اللہ نے آنکھ دیا ہے وہ سرکار کا چہرہ دیکھیں۔ آنکھ والے تیری جو بن کا تماشا دیکھیں، اور دیدے کور مانے اندھا، جی کہ دیدے اندھا ہوئے گا وہ کچھ دیکھ پئی۔ دیدے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، دیدے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ سرکار بہت خوبصورت۔ ایک بہت بڑے یہودیوں کے عالم تھے حضرت عبداللہ بن سلام، مدینے میں ان کی کھجور کی باغ تھی، کھجور توڑ رہے تھے، اور یہودی عالم تھے۔ آسمانی کتاب توریت کے اندر انہوں نے پڑھا تھا کہ آخری زمانے میں ایک نبی مکہ میں پیدا ہوں گے، لوگ ان کو ستائیں گے تو مکہ چھوڑ کر مدینہ آئیں گے۔ تو انتظار میں تھے کہ ایک ٹائم آئے گا کہ وہ آخری نبی مدینہ آئیں گے، اور جس دن مدینہ پہنچے تو جب مدینہ پہنچے تو مدینے کی لڑکیاں گیت گائی تھی۔ کون گیت؟ سونے کے تھالا میں جو نہ پروسے کہ آ جاؤ آنگن میں اللہ مرے، یہ گیت نہیں گائی تھی مدینے کی لڑکیوں نے۔ مدینے کی لڑکیوں نے اپنے اپنے چھتوں پہ چڑھ کے رسول اللہ کی خوشی میں کہا تھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ مدینے کی لڑکیوں نے کہا تھا طلع البدر علینا، 14ویں رات کا چاند آج ہمارے اوپر طلوع ہوا ہے۔ زندہ باد۔ 14ویں رات کا چاند، پہلی دوسری رات کا چاند تھوڑا ہوتا ہے، اور بڑھتے بڑھتے جب 13-14 تاریخ آتی ہے تو چاند پورا بھر جاتا ہے۔ تو مدینے کی لڑکیوں نے نبی کو چاند نہیں کہا تھا بلکہ 14ویں رات کا چاند کہا۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ سرکار کتنی خوبصورت۔ لیکن سرکار نے سب سے پہلا نکاح کیا 25 سال کی عمر میں، اور کیا نہیں، دعوت آئی۔ مکہ المکرمہ میں ایک عورت تھی خدیجہ، 2 مرتبہ ان کی شادی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ عتیق سے شادی ہوئی اور ان کے گھر رہی، 2 لڑکے پیدا ہوئے، پھر عتیق کا انتقال ہو گیا، خدیجہ بیوہ ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد دوسری شادی ابو حالہ سے کیا، ابو حالہ سے بھی 2 لڑکے پیدا ہوئے، اور ابو حالہ کا بھی انتقال ہو گیا، خدیجہ پھر بیوہ ہو گئی، 2 مرتبہ بیوہ ہوئی۔ تو انہوں نے ٹھان لیا کہ اب میں دوسرا نکاح نہیں کروں گی، 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی، لیکن خوبصورت بھی بہت تھی، مالدار بھی بہت تھی۔ 40 سال کی عمر میں بھی اللہ نے انہیں کافی خوبصورتی عطا فرمائی تھی۔ یہ اللہ کی عطا ہے۔ بہت سی عورتیں 25 سے 30 سال میں بوڑھیا لگے، اور بہت سی 50 سال کی ہو جاتی اور جوان لگتی ہیں۔ حضرت خدیجہ 40 سال کی تھیں، لیکن اللہ نے کیا رونق دیا تھا خدیجہ کو کہ مکہ کے بڑے بڑے مالداروں نے نکاح کا پیغام بھیجا، بڑے بڑے نیتا لوگوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن خدیجہ نے کہا نہ، 2 مرتبہ بیوہ ہوئی ہوں، اب نکاح نہیں کروں گی۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت ہوئی اور دیکھا کہ عرب کی گلیوں میں جب سرکار چلا کرتے ہیں دن میں تو بادل اپنا سایہ کیے رہتا ہے،
نبی کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا، مکھیاں میرے نبی کے بدن پہ نہیں بیٹھا کرتی، نہ کوئی مکھی رسول اللہ کے بدن پر بیٹھی، اور سرکار چلتے تھے تو سایہ بھی زمین پہ نہیں ہوتا تھا، بادل اپنا سایہ کیے رہتا تھا۔ عرب کے لوگ اپنی اپنی امانتیں، ایمان تو نہیں لاتے تھے لیکن اپنی اپنی امانت حضور کے پاس رکھتے تھے، سونا چاندی پیسہ کوڑی رکھتے تھے کہ آپ اس کو رکھ لو، جب ہماری ضرورت ہوگی تو ہم آپ سے مانگ لیں گے۔ ایمان نہیں لائے لیکن رسول اللہ کی سچائی پر پورے مکہ کے لوگوں کا ایمان تھا۔ تو جب سرکار کی اتنی عزت دیکھی تو وہ خدیجہ جنہوں نے بڑے بڑے لوگوں کے رشتے کو ٹھکرایا، انہوں نے خود حضور کی بارگاہ میں ایک عورت کو بھیجا اور کہا جا کے محمد سے کہہ دو انی قد رغبت فیک یا محمد، جا کے میری طرف سے کہہ دو کہ خدیجہ آپ کی دیوانہ ہے، آپ سے محبت کرتی ہے، آپ کے نکاح میں آنا چاہتی، اس لیے محمد سے کہہ دو مجھے اپنے نکاح میں قبول کر لیں۔ تو سرکار نے کیا کہا، اے نوجوانوں ذرا نبی کی زندگی دیکھو۔ آج کل تو نوجوان اگر کونو بٹیا تنی کے مسکیائی گولی لے کے چل دیتے کلکتہ بمبئی بھگا لے جاتے، بپا ہوا تھانے میں پکڑ کے تورے جاتے، گھر پڑکی ہوتے بلڈوزر چلت۔ آج کا نوجوان اس طرح کرتا ہے، لیکن اے نوجوانوں اپنے نبی کی زندگی دیکھو۔ خدیجہ نے جب نکاح کا پیغام دیا تو سرکار نے ہاں نہیں کیا، ہاں چلو چلو نہ، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ خدیجہ سے میرے نبی نے جواب میں کہا تھا کہ جا کے خدیجہ سے کہہ دو کہ میرے باپ نہیں، میری ماں نہیں، میں یتیم پیدا ہوں، میرے ابا نہیں ہے عبداللہ کہ میں ان سے پوچھوں، میری ماں آمنہ بھی نہیں ہے کہ میں ان سے پوچھوں، لیکن ابھی اسی زمین پر میرے چچا موجود ہیں، میرے چچا ابو طالب زندہ ہے، میرے چچا عباس زندہ ہے، میرے چچا امیر حمزہ زندہ ہے، میں اپنے چچا لوگوں سے کہوں گا، اگر ان لوگوں نے یہ رشتہ پسند کیا تو ہوگا نکاح ورنہ نہیں۔ اے نوجوانوں نبی کی زندگی نمونے عمل ہے، جب کوئی لڑکی نکاح کا پیغام دے تو خود سے ہاں نہ کرو بلکہ اپنے خاندان پر چھوڑ دو، ماں باپ پر چھوڑ دو، چاچا لوگوں پر چھوڑ دو۔ جب خاندان کے لوگوں کے مرضی سے نکاح ہوگا تو اللہ اس نکاح میں خیر و برکت فرمائے گا، سکون کی زندگی بھر گزارو گے، وہ عورت تمہارے لیے جنت بن کے ثابت ہوگی۔ کب؟ جب ماں باپ کی مرضی سے شادی کرو گے۔ سرکار نے اپنے چچا لوگوں کو بلایا اور میٹنگ کیا کہ خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ تو خدیجہ بڑی نیک عورت تھی پورے عرب میں۔ اے لڑکے ارے نہ جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھ جائے، فارسی انگریزی نہیں سنا رہے یار، اردو ہی سنا رہے، ابھی جائیو موبائل دیکھیو 2 بجے رات تک، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ میرے بھائی۔ یہ جوانی بڑی اچھی جوانی ہوتی ہے، اس جوانی میں عبادت کرنے والوں کو اللہ قیامت کے دن اپنی رحمت کا سایہ نصیب کرے گا۔ جوانی کی عبادت بہت پسند ہے، لیکن آج ہندوستان کے ماحول گڑبڑ ہے۔ نماز کب پڑھی ہے؟ جب اٹھ بیٹھ نہ پئی ہے، رکم جئی ہے تو ککھی ہے اور سجدم جئی ہے تو ککھی ہے۔ بتاؤ، جوان سے تب نہیں پڑھا، ایسے حج کرے کب جئی ہے؟ جب بڑھائے جئی ہیں۔ تو سب صفا مروہ کے درمیان میں صحیح کریں گے، حاجی دوڑتے دوڑتے ہی ککھی ہے وہی میں ہے۔ بتاؤ، ہندوستان کا ماحول بہت گڑبڑ۔ جو حج کرنے جاتے ہیں ان سے پوچھو کہ دوسرے ممالک کے لوگ حج کرنے جوانی میں آتے ہیں کہ ہم صفا مروہ کے درمیان دوڑیں گے، کوشش سے اللہ کے گھر کا طواف کریں گے، عرفات میں جائیں گے تیزی کے ساتھ، وہاں کھڑے ہو کر کے دعا کریں گے پروردگار سے ظہر سے لے کے مغرب ٹائم تک۔ جوانی کی عبادت بہت پسند ہے،
بہرحال ہے بچوں، تھوڑی دیر آئے ہو سن لو، 1 گھنٹہ آپ ٹائم دے دو بس۔ سرکار نے چچا لوگوں کو بلایا، پوچھا تو حضور کے چچا ابو طالب بڑے تھے، کھڑے ہوئے، کہا اے لوگوں، اے میرے بھائیوں، پورے عرب میں خدیجہ جیسی عورت کوئی نہیں، خدیجہ لاجواب ہے، زندہ باد۔ اور میرا بھتیجا محمد تو اس سے لاجواب ہے، اللہ لہذا میں یہ رشتہ پسند کرتا ہوں۔ تو سرکار کے چچا ابو طالب نے نکاح پڑھایا اور 400 اونٹ اپنی طرف سے خدیجہ کو مہر میں عطا فرما۔ اللہ اللہ زندہ سرکار کے چچا ابو طالب نے، خدیجہ سرکار کے گھر رخصت ہو کے آئی، تو ماں باپ نہیں، خاندان کی مرضی سے نکاح کیا تھا، لیکن خدیجہ نے سرکار کو کیا سکون بخشا، کیا سکون کی زندگی دی کہ سرکار غار حرا میں عبادت کرنے جاتے تھے تو خدیجہ روزانہ کھانا پانی لے کے جاتی تھی۔ کتنی دور تھا حرا؟ مکہ سے 4 کلومیٹر دور، وہ عرب کی گرمی لے کے جاتی تھی، 4 کلومیٹر پیدل جاتی تھی، پھر حرا پہاڑی پہ چڑھتی تھی، جس پہ چڑھنے میں آج بہتوں کی ہمت نہیں پڑتی۔ 100 حاجی میں سے 10 حاجی ایسے ملی ہیں جو حرا پہاڑی پہ چڑھ پاتے، لیکن خدیجہ اپنے شوہر کی محبت میں روزانہ کھانا پانی لے کے حرا پہاڑی پہ چڑھتی تھی۔ 15 سال تک ایسے کیا، 15 سال متواتر خدیجہ اپنے شوہر کو حرا پہاڑی میں کھانا پینا دیتی رہی، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، کہا جبریل جاؤ خدیجہ کو میرا سلام سنا دو، اور کہہ دو خدیجہ سے کہ تم نے جو 15 سال اپنے شوہر کی خدمت کی ہے، اس کے بدلے میں تمہارے لیے میں نے جنت میں موتیوں کا محل بنا کے رکھا۔ زندہ باد۔ موتیوں کا محل، موتی سونا چاندی سے بھی قیمتی ہوتی، موتیوں کا محل اللہ نے خدیجہ کے لیے بنایا۔ پتا چلا کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کی دل سے خدمت کرتی ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا اور اس کا ٹھکانہ جنت بن جاتا۔ لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہ آدمی صبح ہے تو کہیں آج ہمارے پیٹ پھرا تھے، آج ہم کچھ نہ بنائے پہ باسی واسی کھائے لیں، وہ بیچارہ باسی کھائے چلا گیا ہر جوتے، بعد میں یہاں اپنا کہیں تازہ کھانا بنائی ہے، کہیں ہے تو کہ محلہ میں گھوم گھوم پنچایت کری ہے، ہنسی ہیں کھیلی ہیں، اور جب جنیے کیونکہ آئے ہوئے کے ٹائم ہوئی گا ہے بس میں کپا تنا فلا گھر میں بیٹھ گئی۔ اب وہ آدمی بیچارہ نرہا ترسا شام کے جب لوٹی جوت کے گنا کاٹ کے تو ایتے آوت نہ ابا ڈھونڈی نہ اماں کا ڈھونڈی، ابا اماں سے کیا مطلب، نہ بھائی نہ بہن نہ بٹیا نہ لڑکا، ایتے آوت پوچھی گڈوا کمی کہاں ہے، کہاں ہے گڈوا کمی، لاگت ہے بغیرو کے قیامت آئی جاتے، اور نئے پہن تو گھر میں گھسے ہوا گئے، ڈھونڈے پہن تو ہم کو پتہ نہ پھولا ہے۔ اب بڑی ہمت کے ہاتھ لگن کے کہا بات گرو کمی کہا بات ہے، بھگوان جا اپنے بھائی وگ لے کرو ہم کا لے کرو، کہیں کہا ہے کہیں تور بھائی آج ہم کا گالی دی سے، یا تو بھائی وگ لے کرو ہم کا لے کرو، گالی دی سے لاؤ لاٹھی کہاں ہے، لاٹھی پکڑا، دن بھر بیچارہ گنا کاٹیس اور شام کی آوا تو چڑیلی نے لاٹھی پکڑا دی۔ اے میری ماں بہنوں، ذرا رسول اللہ کی بیوی خدیجہ کی زندگی دیکھو، 15 سال تک کھانا لے جا کے کھلایا، اور 15 سال جب پورے ہوئے تو سرکار پر قرآن نازل ہوا، حضرت جبریل آئے قرآن کی آیت لے کر کے اور فرمایا یہ قرآن پڑھو، سرکار کہتے مانا بقاری میں پڑھنے والا نہیں، پھر کہا اقرا پڑھو، کہا مانا بقاری جبریل میں پڑھنے والا نہیں ہوں، تو جبریل نے سرکار کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اے محبوب تم اپنے رب کے نام سے پڑھو جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ جب جبریل نے اتنا کہا تو حضور نے پڑھنا شروع کیا، اور جبریل چلے گئے تو قرآن نازل ہوا تھا، سرکار کو بڑی دقت ہوئی، بہت تکلیف ہوئی، تو گھر پہنچے، اور گھر جاتے جاتے خدیجہ سے کہتے ہیں، بخاری کی حدیث میں ہے کہ زملونی زملونی،
اے خدیجہ مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو، خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے، چادر اڑھاؤ خدیجہ۔ تو 15 سال تک کھانا لے جا کے کھلایا، اور سرکار غہرا سے آتے تھے تو سیب کیلا لے کے نہیں آتے تھے، لیکن وارے خدیجہ 15 سال کھانا کھلایا، اور 15 سال کے بعد جب سرکار آئے پریشانی بیان کی تو خدیجہ نے جواب کیا دیا؟ وہ بولی کہ سرکار کو سکون مل گیا۔ کون بولی تھی؟ خدیجہ نے کہا تھا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ کیوں پریشان ہیں؟ انک لتصل الرحمہ، اس لیے کہ تم لوگوں پہ رحم کرتے ہو، جب تم لوگوں پہ رحم کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو ذلیل نہیں کرے گا۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور یتیموں اور بیواؤں کو تم کما کے کھلاتے ہو۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور کمزوروں کا بوجھ لاد کے ان کے گھروں تک پہنچاتے رہتے ہو۔ یہ سرکار کی زندگی تھی کہ کوئی بوجھا لیا جاتا تھا اور جہاں دیکھتے سرکار کی یہ پریشان ہو رہا ہے تو اس کا بوجھا سرکار اپنے سر پہ رکھ لیتے اور اس کے گھر لے جا کے دے آتے۔ خدیجہ کہتی ہیں جب آپ کا عمل اتنا اچھا تو اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ سکون کی بولی خدیجہ۔ اور آج کل کی ہمری تمری مہروے ہوئی تھی، آواز کے پریشانی بیان کرو تو یہی کہتی اور روز ہوا جاؤ، اور جاؤ روز ہوا تو بولو، لیکن نہ، پوری زندگی خدیجہ سکون بنی رہی۔ اسی لیے سرکار کی 11 بیویاں تھیں۔ کتنی بیویاں تھیں؟ 11 میں 10 سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، 10 بیویوں سے کوئی بچے پیدا نہیں ہوئے، صرف خدیجہ سے 2 لڑکے اور 4 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ 25 سال خدیجہ سرکار کے ساتھ رہیں، پھر خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو حضور نے شادی کی حضرت عائشہ سے، اور عائشہ جوان تھی۔ جب سرکار عائشہ کی بستر پہ لیٹتے اور کروٹ بدلتے تو کہتے ہائے میری خدیجہ، ادھر کروٹ بدلتے تو کہتے ہائے میری خدیجہ۔ عائشہ ناراض ہو گئی، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ بڑھیا کی یاد کرتے رہتے ہو، میں جوان آپ کے ساتھ لیٹی ہوں اور آپ بڑھیا کی یاد کرتے رہتے ہو۔ تو سرکار نے فرمایا تھا عائشہ سنو، میں خدیجہ کو کبھی نہیں بھلا سکتا، خدیجہ کو کبھی نہیں بھلا سکتا، اس لیے کہ خدیجہ کا میرے اوپر احسان ہے۔ پہلا احسان یہ ہے کہ جب مکہ کے لوگوں نے مجھے جھٹلایا کہ تم نبی نہیں ہو تو سب سے پہلے خدیجہ نے مجھے اللہ کا نبی مانا، اور جب عرب کے لوگوں نے میرے ساتھ دشمنی کی تو خدیجہ نے اپنی پوری دولت میرے اوپر خرچ کر دیا۔ اور تیسرا احسان یہ ہے کہ اللہ نے خدیجہ کے پیٹ سے مجھے اولاد عطا فرمائی ہے، اس لیے میں خدیجہ کا احسان مند ہوں، خدیجہ سے اللہ نے مجھے اولاد دیا ہے۔ اے لوگوں، پتہ چلا کہ بیوی کا سب سے بڑا احسان مرد پر ہے کہ بیوی کی وجہ سے مرد کو اولادیں ملتی، ورنہ مہروے نہ ہوئے تو گڈوا پپوا کہاں سے لے کے یہ بتاؤ، ہے کون دکان جاؤ لے کے آؤ۔ بہت احسان ہے عورتوں کا کہ ان کی وجہ سے ہم اور آپ صاحب اولاد بنتے۔ سرکار نے سب سے پہلے شادی حضرت خدیجہ سے کر کے امت کو سبق دے دیا کہ اے لوگو، تمہارے بیچ میں اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو اس سے نکاح کرنے میں کچھ نہ سوچو، بلکہ اپنے نبی کی زندگی کو سامنے رکھ کر کے اس کو اپنے دامن میں لگا لو، اللہ تمہاری زندگیوں میں بہاروں کو پیدا فرمائے، زندگی ہمیشہ بہار والی ہوگی۔ تو قرآن فرماتا ہے نکاح کرو اس عورت سے جو بیوہ ہو جائے، والصالحین من عبادکم، اور اے عورتوں، اب عورتوں سے اللہ نے خطاب کیا، اے عورتوں اس لڑکی سے شادی کرو، اے عورتوں اس مرد سے شادی کرو، الصالحین من عبادکم، جو نیک ہو چاہے تم میں کسی کا غلام ہی کیوں نہ ہو۔
کسی کا نوکر ہو لیکن اگر وہ نیک ہو تو اس سے تم رشتہ کر لو. سیٹی بول رہا ہے بیٹا، تھوڑا کم کرو. وَإِمَائِكُمْ، اور اے مردو تم اس لڑکی سے شادی کرو جو نیک ہو، اگرچہ تم میں کسی کے ہاں نوکرانی ہی کیوں نہ ہو. دینداری دیکھو. آگے اللہ فرماتا ہے یکونوا فقراء، اگرچہ وہ فقیر ہو، غریب ہو، فقیری غریبی نہ دیکھو. یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے انہیں مالا مال کر دے گا. صالح سے رشتہ کرو. غلام ہو لیکن نیک ہو تو رشتہ کر لو. لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہ نہیں، اگر لڑکا داڑھی رکھا لے تو کہ بھی ہوئے جلدی نہ ہوئے. ایک آدمی ایسے تھا، اس کی لڑکی کی شادی ایک لڑکے سے لگی. بپوا کہے جی دیکھ تو لی، جب دیکھے گا تو لڑکوا کے داڑھی رہا ہے تو کہے ارے یار یہ تو ملا ہے ہو، کہا کھئی کہا کمائی، چھوڑو ہٹا کو نو پینٹ بوسٹ والا بتاؤ. تو پینٹ بوسٹ والا مل گیا. شادی طے ہو گئی. بارات کا دن آیا تو اس کو دولہا بنانے کے لیے لوگ نوہاوے چلے تو کہ پیخانہ لگ گیا. تو چلا گا لیٹرنگ میں پیخانہ کرے، اور پیخانہ کہہ کے نکلا تو نہورا اٹھ ہی نہیں پا. وہ کا سجھاوے تو سوجھ ہی نہیں ہوئے. تو باپ روے لا کہ ہائے لائی چڑھائے گا آپ کیسے ہوئی. تو وہ کا ڈھکیل اکیل کے لے کے ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر صاحب دیکھیں تو کہیں آپریشن کرے پڑی ٹھیک ہوئی جی. تو بپا روے لا کہ ڈاکٹر صاحب آج شادی کے دن ہے، آپریشن کری اللہ جانے مہینم ٹھکائے کہ 2 مہینم ٹھکائے کیسے ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب کہیں گھبراؤ نہ، 2 منٹ لاگی ٹھیک ہوئی. پھر اچھا ڈاکٹر صاحب کے کمرہ میں کا ڈھکیل کے کہین دروازہ بند کین، 2 منٹ نہیں لاگ دروازہ کھولیں تو سیدھا نکلا. اب سب کا بہت تعجب کہ ہائے اللہ یہ کون آپریشن ہوا کہ 2 منٹ نہیں لاگا آپریشن ہوئے گا ٹھیک ہوئی گا. تو لوگ پوچھا لگے ڈاکٹر صاحب کون بیماری رہا 2 منٹ نہیں لاگا آپریشنوں کہہ دیو ٹھیک ہوئی گا. ڈاکٹر صاحب کہیں کوئی بیماری نہیں، پینٹ کے رخ بوسٹ میں لگائے لی اس طرح. پینٹ کے بٹن بوسٹ میں بتاؤ، ہی بٹن ہی لگائے لی تو آدمی اٹھ گئی. پہن ہی ایسے بتاؤ، ایسے چونگا پر ہے. اے لوگو، قرآن کہتا والصالحین من عبادکم، تم میں صالح ہو چاہے کسی کا نوکر ہی کیوں نہ ہو اس سے رشتہ کر لو. یغنیہم اللہ، اللہ انہیں مالدار بنا دے گا. اسی لیے حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی لڑکی کی دولت دیکھ کر کے شادی کیا کہ یہ لڑکی مالدار ہے، جہیز کا سامان زیادہ لائے گی، اگر کسی نے لڑکی کی دولت کو دیکھ کر کے اگر رشتہ کیا تو حضرت علی کہتے ہیں اس کی زندگی میں محتاجی کے دن ضرور آئیں گے. ایک وقت آئے گا کہ وہ محتاج بنے گا. اس لیے رشتہ نیک کرو. لڑکیاں جب نیک ہوتی ہیں تو شوہر کی زندگی میں بہاریں ہوتی ہیں. اسی لیے حدیث پاک میں حضور سے پوچھا گیا ای المرأۃ خیر، اے اللہ کے رسول کون عورت بہتر ہے، سب سے اچھی عورت کون ہے؟ تو سرکار فرماتے اذا نظر الیہا، جب اس کا مرد اس کو دیکھے، فسرتہ، تو عورت اپنے مرد کو خوش کر دے. دیکھے اور دیکھتے ہی کھنڈ مرد خوش ہو جائے. لیکن آج قیصر گنج کے پاس سرائے قاضی ہے، گیا تقریر کرنے تو ایک قاسم بھائی کھڑے ہوئے گئے، کہیں مولانا صاحب مہربان سمجھا دیں انہیں پھانسی لگائے لے. ہم کہیں کاہے؟ کہیں دن بھر محنت کرو، شام گیا تو الٹے چال لٹھی سناؤ. سب سے اچھی عورت وہ ہے کہ جب مرد باہر سے آئے اور بیوی کو دیکھے تو بیوی اس طرح پیش آئے کہ شوہر خوش ہو جائے. اور صحابہ ایسے کرتے تھے. ایک صحابی تھے ابو طلحہ رسول اللہ کے، ان کی بیوی تھی ام سلیم. ایک لڑکا تھا، نمونیا کی بیماری ہو گئی. حضرت ابو طلحہ صبح نکلے کام کے لیے تو دیکھا لڑکے کی سانس اکھڑ رہی تھی. کھڑے ہو کر سوچنے لگے کہ میں جا رہا ہوں مزدوری کرنے، بچے کی حالت اتنی گڑبڑ ہے
خدا جانے کیا ہو. کھڑے سوچتے رہے. پھر غریبی زیادہ تھی، غریبی کی وجہ سے ابو طلحہ کام کرنے چلے گئے. ابو طلحہ مزدوری کرنے گئے. ادھر اللہ کی مرضی کہ ام سلیم کے بچہ کا انتقال ہو گیا. بچہ کا انتقال ہوا. اب ام سلیم سوچتی ہیں کہ میرے شوہر ابو طلحہ کام کرنے گئے ہیں، زندگی کا سہارا ایک بچہ تھا، اسے بھی اللہ نے آج اٹھا لیا. شام کو آئیں گے میرے بچے کی لاش دیکھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے. ام سلیم سوچنے لگی کیسے کروں کہ اپنے شوہر کو سکون دے دوں. بچے کی لاش گھر میں ہے اور شوہر کو سکون دینے کے لیے سوچ رہی ہیں. پھر سوچا اور اس کے بعد اپنے بچے کی لاش کو گھر کے کونے میں لٹا دیا، اوپر سے چادر ڈال دیا، کھانا بنایا، نہایا، کپڑا بدلا. روایتوں میں ہے یہاں تک کہ ام سلیم نے بناؤ سنوار بھی کی. اللہ. اس طرح بن سنور گئے جیسے شادی کا موقع ہو. اللہ. ابو طلحہ شام کو لوٹے. جیسے دروازے پر پہنچے پوچھتے ہیں کیف الغلام، اے ام سلیم بچہ کیسا، بچے کی حالت سناؤ، بچہ کیسا ہے. تو ام سلیم نے لاش کی طرف اشارہ کیا، کہا ہدا نفسہ، اس کی سانس رک گئی. ہدا نفسہ، بچے کی سانس ٹھہر گئی. ابو طلحہ سمجھے کہ سانس اکھڑ اکھڑ کے چلتی تھی، بچے کی سانس رک گئی ہے، اس کا مطلب بچہ ٹھیک ہو گیا، اس لیے کہ ام سلیم سجی ہوئی تھی. اس طرح بنی سمری تھی جیسے شادی کا موقع ہو. تو ابو طلحہ بہت خوش ہو گئے کہ میرا بچہ ٹھیک ہو گیا. ام سلیم نے کھانا دیا، ابو طلحہ نے کھانا کھایا، پھر بستر بچھایا. ابو طلحہ اور ام سلیم نے آرام کیا. گھر میں لاش رکھی ہوئی اکلوتے بیٹے کی، آرام کیا. روایتوں میں ہے یہاں تک کہ میاں بیوی نے صحبت بھی کر لی. اور جب صحبت سے فارغ ہوئے ابو طلحہ، تب ام سلیم اٹھ کے بیٹھتی ہیں. کہتے ہیں میرے پیارے شوہر ابو طلحہ ایک مسئلہ بتاؤ. کہا کیا؟ کہا اگر کوئی آدمی اپنی کوئی چیز امانت کے طور پر آپ کے پاس رکھ دے، پھر وہ مانگے تو آپ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ کہا بالکل دے دوں گا. کہا کوئی تکلیف؟ کہا امانت کو دینے میں کون تکلیف، جس کی امانت ہے اس کو واپس کرنے میں کون تکلیف. تب ام سلیم کہتے ہیں میرے شوہر ابو طلحہ اگر یہی مسئلہ ہے کہ امانت کو دینے میں تکلیف نہیں ہونی چاہیے تو سن لو، اللہ نے جو ہمیں تمہیں ایک اولاد دی تھی وہ اولاد بھی خدا کی امانت تھی. آج اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی ہے. اللہ. بچے کا انتقال ہو گیا، لاش کونے میں رکھی ہے. ابو طلحہ جو سنے چارپائی سے کودے، لاش کے پاس آئے، چادر ہٹائی، اگلوتے بیٹے کی پیشانی کو چوما اور رونے لگے. کہا ہائے ام سلیم تم نے غضب کر دیا، ہائے افسوس میرے اکلوتے بیٹے کی لاش گھر میں رکھی رہی، میں نے کھانا بھی کھا لیا، میں نے آرام بھی کر لیا، صحبت بھی کر لی. ہائے ام سلیم تم نے غضب کیا، مجھے بتایا تک نہیں. تب ام سلیم روئی. کہتے ہیں میرے شوہر ابو طلحہ خدا جانتا ہے کہ میرے اوپر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا ہے. ایک بیٹا تھا، زندگی کا سہارا تھا، آج وہ دنیا سے چل بسا. میرے دل میں کتنا غم ہے خدا ہی جانتا ہے، لیکن یہ سب کچھ میں نے صرف اس لیے کیا کہ تم باہر سے آئے تھے، تھکے ماندے تھے. اگر لاش بتا دیتی تو تم نہ کھاتے نہ آرام کرتے، تمہارا چین و سکون چلا جاتا. صرف تمہیں سکون دینے کے لیے اپنے دل پہ پتھر رکھ. اللہ اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مولانا مفتی رفیق عالم صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ابو طلحہ روتے رہے. صبح ہوئی، مسجد نبوی سے جب اذان ہوئی تو ابو طلحہ نماز پڑھنے گئے اور نماز فجر کے بعد رسول اللہ سے رو رو کے سب بتانے لگے کہ اللہ کے رسول میرے گھر میں اکلوتے بیٹے کی لاش رکھی رہی میری، اور میری بیوی نے بتایا نہیں، میں نے کھانا بھی کھایا، آرام بھی کیا، صحبت بھی کر لی. تو حضور فرماتے ہیں اے ابو طلحہ سنو، تمہاری بیوی نے جو صبر کیا
اولاد دنیا سے گئی، صبر کیا اور تم کو سکون پہنچایا، تو سنو آج رات میں تم دونوں نے جو صحبت کیا اللہ تعالیٰ نے نطفہ ٹھہرا دیا ہے، چند ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ تم کو اس سے بہتر اولاد عطا فرمائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور چند ہی دن گزرے کہ اللہ نے ام سلیم کی گود کو ہری بھری فرما دیا۔ بے شک، پتا چلا کہ سب سے اچھی عورت وہی ہے جو شوہر کو سکون دینے کی کوشش کرے۔ بے شک، لیکن آج حالات گڑبڑ ہیں، آج تھوڑی تھوڑی سی بات پر میاں بیوی میں جھگڑا، بات میں جھگڑا۔ ایک جگہ میاں بیوی کے جھگڑا ہوا تو مرد و ہاری کا، آج مرد حارت ہے، وہی نہیں حارت ہے، مرد ہار گا تو ہار کا بیچارہ تو دعا مانگے لا کہ یا اللہ ہم جھوٹے ہوئے تو ہم کا اٹھا لو، یا اللہ یا جھوٹی ہوئے تو ہی کا اٹھا لو، یا اللہ ہم جھوٹے ہوئے تو ہم کا اٹھا لو، یا جھوٹی ہوئے تو ہی کا اٹھا لو۔ بہورتیوں پہنچ پھیلا گیا کہ یا اللہ یہ جھوٹا ہے تو ہی کا اٹھا لو، اور یا اللہ ہم جھوٹی ہوئے تو ہم کا بیوہ بنائے گا، یا اللہ یہ جھوٹا ہے تو ہی کا اٹھا لو، ہم جھوٹے ہوئے تو ہم کا بیوہ بنائے گا۔ ارے عورت بیوہ کب بنا تھا؟ جب مرد مرا تھا تبھی تو لوٹ پوٹ مرے وہاں ہے، یہ چودھرین بنی بیٹھی رہا۔ آج کل کی عورتیں اس طرح ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پڑھا نہیں کہ شوہر کا درجہ کتنا بڑا ہے۔ حدیث پاک میں ایما امرات ماتت، جو عورت مر گئی، وزوجها عنها راض، اور اس کا شوہر اس سے راضی رہا، فدخلت الجنہ، تو سرکار فرماتے وہ عورت جنت میں جائے گی۔ جس کا شوہر جس سے خوش، وہ عورت جنتی۔ اسی لیے نکاح بہت عبادت بتائی گئی۔ حدیث پاک میں حضور فرماتے من تزوج، جس نے شادی کر لیا، فقد استکمل نصف الدین، تو اس نے آدھا دین مکمل کر لیا۔ جس نے شادی کیا اس نے آدھا دین مکمل کر لیا۔ آدھا دین شادی کرنے سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شادی کا فائدہ بہت بڑا ہے۔ اسی لیے حضور نے نوجوانوں سے فرمایا تھا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں تم میں جو شادی کی طاقت رکھتا ہو شادی کر لے۔ کیوں؟ شادی کا فائدہ سرکار فرماتے ہیں فإنه يغض للبصر، اس لیے کہ نکاح یہ نگاہوں کو جھکا دیتا ہے۔ نکاح سے نوجوان کی آنکھیں جھک جاتی ہیں۔ جھکنے کا مطلب کہ جب نکاح ہو جاتا بیوی گھر میں ہوتی ہے تو وہ نوجوان کسی کی ماں بہن بیٹی پر غلط نگاہ نہیں اٹھاتا۔ سب سے پہلا فائدہ یہ کہ نکاح سے انسان زنا سے بچ جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اے لوگوں عورتوں کا احسان مانو کہ ان عورتوں کی وجہ سے ہماری تمہاری نگاہیں زنا سے بچتی ہیں، زنا سے ہماری حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو پہلا فائدہ نکاح کا زنا سے بچنا ہے اور نگاہوں کا بچنا، اور دوسرا فائدہ ہے وَيَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور نکاح وہ ہے جو شرمگاہ کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ اسی لیے نکاح کو آدھا دین بتایا گیا۔ اس لیے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نکاح کرتے اور نکاح کے بعد حلال روزی کما کے اپنی بیوی بچوں کو کھلاتے ہیں۔ لیکن سنو مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، عن ابی سعید الخدری قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المصلی، کہ حضور عیدگاہ نکلے، عید کی نماز پڑھانے کے لیے سرکار نکلے۔ اور حضور کے زمانے میں عیدگاہ میں مرد بھی جاتے تھے نماز پڑھنے، عورتیں بھی جاتی تھیں، عورت مرد سب عیدگاہ میں نماز پڑھتے تھے سرکار کے زمانے میں۔ تو سرکار عورتوں کے مجمع میں پہنچے، فرمایا یا معاشر الشباب، یا معاشر النساء، اے عورتوں تصدقنا، اے عورتوں تم سب صدقہ کیا کرو، اے عورتوں صدقہ دیا کرو، انی رأیتکن اکثر اہل النار، اس لیے کہ میں نے تم لوگوں کی تعداد جہنم میں زیادہ دیکھی ہے۔ معراج کی رات میں سرکار نے معائنہ فرمایا تو جہنم میں مرد کم عورتیں زیادہ۔
سرکار فرماتے تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ، تم سب صدقہ کرو تاکہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں۔ عورتوں نے کہا کیوں؟ قلنا وبما یا رسول اللہ، عورتوں نے کہا ایسا کیوں کہ جہنم میں مرد کم عورتیں کیوں زیادہ ہیں؟ تو سرکار نے 2 وجہ بتائی تھی، 3 وجہ۔ پہلی وجہ سرکار نے فرمائی تھی تکفرن العشیرہ، پہلی وجہ یہ ہے کہ تم لوگ شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو، شوہروں کی نافرمانی کی وجہ سے تم جہنم میں جاؤ گے۔ پتہ چلا کہ جو عورت اپنے شوہر کا شکر گزار بنے، جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور جو شوہر کی نافرمانی کرے، شوہر کی ناشکری کرے، نبی فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو عورتیں جہنم میں جائیں گی ناشکری کی وجہ سے۔ جیسے آج بھی زندگی بھر جون کہاں تون لے آؤ، سب پوری آؤ، اگر یکو مرتبہ ہم کہوں فیل ہوئی گئی تو کہیں تم زندگی بھر ہم کا چلا ہے، تم کہوں ہمارے کو بات مانے، تم زندگی بھر ہم کا ڈائے ہو، پوری زندگی کی خدمت پر پانی ڈال دیتی۔ جیسے ہمارے یہاں گاؤں میں یہاں ایک صاحب ہے جو مسلمان ہے لیکن نماز پڑھے کبھی نہیں گئے، ان کا عید بقرعیدوں میں نہیں دیکھا، آجوں نہیں دیکھا بڑھائی گئے، لیکن ان کے ٹوپی سر سے نہیں اترے تھے، ٹوپی لگائے رہی ہیں، سوئی ہیں تو وہ ٹوپی لگائے رہے، اللہ جانے کاہے لگائے رہا تھا۔ تو عید بقرعید بھی نہیں پڑھا تھا تو گاؤں والے ان کے نام رکھ دیں پنڈت، ہے مسلمان لیکن ان کا پنڈت کہا تھا۔ تو جب ان کا پنڈت تو مہروا کا پنڈت ہے، آج کل مہروے مرد سے لقب پاوت ہے، تن کو پڑھے نہ ہو ڈاکٹر کے ساتھ بیاہ ہو جائے تو فوراً ڈاکٹر ہے ہی نہیں، چاہے جب کو گولک نام نہ جانا تھا لیکن ڈاکٹر ہے۔ ایسے حافظ جی کے نکاح میں آئے گی تو حفظین، چاہے الحمد یاد نہ ہو، اور حفظین گاؤں بھر پکائے لگی ہیں، حفظین بولو۔ ایسے پردھان بیچارہ در در بھیک مانگت ہے، ووٹ مانگت ہے، دریاوا جائے بھگاوا جائے، تب وہ ووٹ پاوت ہے تو پردھان بنا، تو جہاں پردھان بنا وہ ڈگری پائے گی پردھان ان کے پھٹ۔ ایسے عورتوں کو لقب شوہروں سے ملتا ہے، تو ان کا پنڈت کہے لگے تو عورت کے پنڈت ہیں۔ ایک دن چھوٹی مچھلی بھی کھائے تو پنڈت لہین آدھا کلو، پنڈتین جب بنائیں تو کہیں نہ کھائے لو، جب پنڈت کھانا کھائے بیٹھے اور پنڈتین پلیٹ میں دہین، اور پنڈت جب پہلا لقمہ منہ میں رکھیں تو کہا تھا یہ کروات کا ہے رے، کا صاف نہیں کیا رہے گا، یہ مچھلیاں کروات ہے۔ تو پنڈتین کہا تھا تو ہے جو جرنا، تو سب دن ہمار جو جا رہے، سب دن لے کے لگائے، کہیں نہ ہی کروات ہے رے۔ تو پنڈتین اپنے بیٹیوا سے کہیں بیٹیوا تو نہیں تو ہی کھا رہے، جب بیٹیوا کھیس تو کہیس ہاں اماں کروات ہے۔ تو پنڈت کہا تھے ارے اتنی نمکوریک تلوا رکھے رہا وہاں تو نہیں ڈال دیے رے مچھلیا میں۔ جب پنڈتین سیسی دیکھیں تو کڑوک تیل سیسی بھری اور نمکوریک تیل والی سیسیوا خالی ہوئی، تب پنڈتین اپن کھپڑی پیٹین کہیں ہائے ہم جان نہیں پاوا نمکوریک تلوئی چھوڑ دی۔ اب بتاؤ ڈارے بیٹھی نمکوریک تیل، اور مرد کہا تھا کروات ہے تو کہا تھے تو ہے جو جرنا۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا اے عورتوں صدقہ کرو، اس لیے کہ تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ دیکھی ہے۔ آگے فرماتے وَتَكَثُّرُنَ اللَّعْنَ، اور دوسری کمی یہ ہے کہ تم بد دعائیں زیادہ کرتی ہو، بد دعا کرتی ہو، بد دعا کی وجہ سے تم جہنم میں جاؤ گے۔ اے میرے بھائی تم بھی بد دعا نہ مانگو، اپنے دشمن کے لیے بھی بد دعا نہ کیا کرو، نہ اپنی اولاد کے لیے کرو۔ جس نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے کتنی مصیبتیں اٹھائی۔ مکہ سے 70 کلومیٹر طائف ہے، طائف میرے نبی تبلیغ کرنے کے لیے گئے، جیسے لا الہ الا اللہ کا پیغام سنایا کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، تو طائف کے لوگوں نے پتھر چلانا شروع کیا، اتنے پتھر مارے حتی تشققت قدما، یہاں تک کہ سرکار کے دونوں پیر زخمی ہو گئے۔ روایتوں میں ہے کہ سرکار کے دونوں جوتے خون سے بھر گئے۔ اللہ
تو جو لوگ دو ایک لوگ مکہ سے ساتھ میں گئے تھے ان لوگوں نے کہا ادعو علی المشرکین، اے نبی ان کافروں کے لیے بددعا کر دو، بددعا کر دو طائف والوں کے لیے ہلاک ہو جائیں، اتنے پتھر مار رہے ہیں۔ لیکن میرے نبی یہ رحمت نے بددعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا، میرے نبی کے ہاتھ اٹھے طائف کے اندر تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، دعا مانگی تھی اللہم اہدی قومی، اے اللہ میری قوم کو تو ہدایت دے دے، ہدایت کی دعا مانگی تھی، ہلاکت کی دعا نہیں مانگی تھی۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ سلام اس پر کی جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کی جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ اس لیے میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، اے میری ماں بہنوں تمہاری بخشش تمہارے شوہر کی خوشی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دے دیتا کہ صبح شام اپنے شوہروں کا سجدہ کر۔ بے شک ایک صحابیہ نبی کی بارگاہ میں گئیں، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر کے بدن میں پھوڑا ہے اور وہ پھوڑا بدبو کرتا ہے، ناک نہیں دی جاتی، تو اللہ کے رسول کیا میرے لیے اجازت ہے اسلام میں کہ جس گھر میں میرا شوہر لیٹے اس گھر کے علاوہ دوسرے گھر میں میں لیٹ جاؤں؟ جس گھر میں میرا شوہر رہتا ہے ناک نہیں دی جاتی، اتنا اس کا پھوڑا بدبو کرتا ہے، تو کیا دوسرے گھر میں رہنے کی اجازت ہے اسلام میں؟ سرکار نے فرمایا کہ تم مجھ سے اجازت لینے آئی ہو دوسرے گھر میں، جاؤ اپنے شوہر کے پھوڑے کو تم اپنی زبان سے چاٹو اور اس وقت تک چاٹاؤ جب تک کہ تمہارے شوہر کا پھوڑا ٹھیک نہ ہو جائے۔ تم الگ رہنے کے لیے سوچتی ہو، اگر جائز ہوتا عورتوں کو غیر خدا کا سجدہ کرنا تو میں حکم دے دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ بے شک زندہ باد۔ پتہ چلا کہ ایک عورت کا نکاح ہونے کے بعد سب سے بڑا درجہ اس پر ہے اگر تو اس کے شوہر کا۔ بے شک اسی لیے قرآن نے میاں بیوی کا رشتہ بڑا انوکھا بتایا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں تمہاری لباس ہیں، وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور اے مردو تم اپنی عورتوں کے لباس ہو۔ بیوی شوہر کا لباس اور شوہر بیوی کا لباس۔ اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لباس ہیں تم ان کے لباس۔ اور لباس کا کام کیا ہے بتاؤ؟ لباس کا کام ہے عزت کا چھپانا۔ بے شک آج یہ ہم اور آپ کپڑا پہنے بیٹھے تو ہماری آپ کی عزت چھپی ہوئی کہ نہیں چھپی ہوئی؟ بولو۔ اللہ نے لباس بتایا، اس کا مطلب ہے کہ بیوی سے کوئی کمی ہو جائے تو شوہر کہیں بیان نہ کرے، اور شوہر سے کوئی کمی ہو جائے تو بیوی کہیں بیان نہ کرے۔ بے شک گویا کہ دونوں ایک دوسرے کی لباس ہیں۔ لیکن آج عورتیں آئی ہیں اور اس کے بعد جب نैہر گئی ہیں تو ایک سے ایک عیب ہوا لگئی ہیں، اس میں یہ ہے ساس ہماری ایسی ہے، سسر ہمارا ایسا ہے، نند ہماری ایسی ہے، فلان ڈھماک۔ اے میری ماں بہنوں، میری بچیوں، قرآن نے تمہیں لباس بتایا ہے اور لباس کا کام ہے عزت کا چھپانا۔ کچھ بھی مصیبت ہو، کچھ بھی پریشانی ہو، لیکن اپنے ماں باپ کے سامنے ظاہر نہ کرو، صبر کرو، اللہ تعالیٰ اسی صبر پہ خوش ہوگا اور تمہیں خوشیوں کی زندگی نصیب کر دے۔ بے شک زندہ باد زندہ۔ لباس ہے ایک دوسرے کے اور لباس کا کام ہے عزت کا چھپانا، لیکن آج بہت سے لوگ لباس پہنت ہیں پھر بھی ان کی عزت چھپتی نہیں ہے۔ بتاؤ، پینٹ پہنی ہے تو اتنی چست کہ گھوم جائے پیچھے دیکھو تو دکان بھی حصے میں بٹی نظر آوت۔ ایسے ہماری ماں بہنیں لباس ایسا پہنیں گی، بہت سی کہنا نہیں چاہیے، آپ لوگ کہو گے مولوی مولانا یہی دیکھتے ہیں کہا، لیکن ہم لوگ بھی انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، اسی دنیا میں اسی زمین پہ ہم لوگ بھی گھوما کرتے ہیں۔
بہت سی ہماری ماں بہنیں نقاب پہن کے چلیں گی تو نقاب کو رسی سے کمر میں باندھتی ہیں، پٹی لگا یہ میر باندھ کے چلی ہے کہ لاگت ہے سلطانہ ڈاکو ہے، ڈاکہ مارے جائے، کمر باندھے۔ اتنی بے حیائی محسوس ہوتی ہے، اتنا غصہ لگتا ہے ایسی عورتوں پر کہ نقاب پہننے سے کیا فائدہ ہوا؟ تم کمر میں پٹی باندھتی ہو، تمہارے جسم کا حصہ نظر آتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرمایا اللہ کے رسول نے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کاسیات لباس پہنے ہوں گی، عاریات ننگی ہوں گی، ممیلات اپنا دل دوسرے کو دے بیٹھیں گے، مائلات اور دوسرے کا دل خود لے بیٹھیں گے۔ جو میرے نبی نے 1400 سال پہلے کہا تھا، آج وہ معاملہ ہو بہو ہو رہا ہے۔ آج ہماری ماں بہنیں ایسا لباس پہنتی ہیں کہ لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آتی ہیں۔ ایسا لباس پہنو میری ماں بہنوں کہ تمہارے جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو سکے۔ حیا اسلام میں بہت بڑی عبادت ہے، شرم و حیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ایک دن بیٹھے تھے اور لڑکے گیند کھیل رہے تھے، گیند اچکا اور امام ابو حنیفہ کے پاس آ گیا۔ اب سب لڑکے ڈرائے کہ ارے حضرت کے پاس کون جائے گا گیند اٹھانے، لیکن ایک لڑکا وہاں ہیرو ٹائپ کر رہا ہے، وہ کہے ہم لے کے آتے ہیں، تم لوگ ڈرو تو ہم جیتے ہیں۔ آیا امام اعظم کے سامنے سے گیند اٹھایا اور چلا۔ امام اعظم نے فرمایا یہ لڑکا حلالی نہیں ہے، یہ لڑکا حلالی نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا ارے آپ نے کیسے کہہ دیا حلالی؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے نسب کا آپ نے انکار کر دیا۔ جب اس کی ماں کو بلایا امام اعظم نے شہادت کے لیے، جب لوگ ناراض ہونے لگے، امام اعظم نے اس کی ماں کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا اللہ کو حاضر جان کے بتا یہ لڑکا یہ اپنے باپ کا ہے یا یہ اپنے باپ کا نہیں کسی اور کا ہے؟ امام اعظم سے اس کی ماں ڈری اور اس نے صحیح بتا دیا، اے مسلمانوں کے امام، آپ کہتے ہو خدا کا ڈر پیدا ہوا، حقیقت میں اپنے باپ کا نہیں ہے، فلاں سے مجھ سے زنا ہو گیا تھا، یہ لڑکا فلاں کا ہے۔ تو لوگوں نے امام اعظم سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا جو آپ نے کہہ دیا؟ تو کہا اس کے اندر حیا نہیں تھی۔ اللہ، حیا نہیں، اگر شرم و حیا ہوتی تو سب بچے نہیں آئے، گیند اٹھانے آیا تو گیند اٹھانے آیا چلا، اس کا مطلب جب اس کے اندر حیا نہیں ہے تو حیا نہیں ہے تو ہم سمجھ گئے کہ حلالی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ حیا اسلام کے مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں الحیا و شعبۃ من الایمان، حیا یہ ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ لہذا میری ماں بہنوں، شادی بیاہ کے موقع پر اس طرح لباس نہ پہنو جس سے ننگا پن نظر آئے، اس لیے کہ اسلام نے تمہیں بہت عزت دی ہے، بہت عزت دی ہے۔ بناؤ سنوار کرو تو گھر میں قرآن فرماتا لا یبدین زینتہن، عورتیں ہرگز اپنا بناؤ سنوار ظاہر نہ کریں، الا لبعولتہن، مگر اپنے شوہر کے سامنے، شوہر کے سامنے بن سنور کے رہے تاکہ شوہر کا دل خوش رہے، شوہر کے سامنے۔ لیکن آج گھرے نہیں ہے تو نہ بنی سنوریاں نہ نہائی ہیں، تو کہ جائیے مدرسہ میں کہ مولانا صاحب نے کچھ بنائے تو پوچھو کہا بات، کہیں ہمارے مردوا کے تو ہمارے لگ آخر نہیں اٹھا تھا۔ اب بتاؤ جب مہینہ نہائی ہو نا تو نگاہ اٹھی۔ انسان کی فطرت میں صفائی داخل ہے، ہماری تمہاری فطرت میں صفائی داخل ہے۔ دیکھو کسی کے ہاں مہمان جاؤ بن کے اور اس کے گھر کا کوئی چھوٹا بچہ اگر نکلے صاف ستھرا کپڑا پہن کے، صاف ستھرا ہو تو مہمان تھوڑی دیر کے لیے اس بچے کو گود میں اٹھا لیتا، بولو چما لیتا، گودی میں بٹھاتا۔ اور اگر کوئی ای میل لڑکا گھر سے نکلے جی کے بلو بلو ناکے نکرت ہوئے تو بتاؤ کوئی مہمانوں کا چما لی؟ انسان کی فطرت میں محبت صفائی داخل ہے، پاکی داخل ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، گھر میں بن سنور کے رہو، صاف ستھرا رہو تاکہ تمہارا شوہر باہر سے آئے دیکھے اور اس کا دل باغ باغ ہو جائے۔
قرآن پر عمل کرو تاکہ ہم میں تم میں طلاق کی نوبت نہ آئے۔ آج طلاق کی نوبت کیوں آتی ہے؟ شادی میں یہاں جہاں بن سنور کے میلم جہاں بن سنور کے کہ دوسرے سے مسکیاگ بتیائی ہیں، جہاں مسکیاگ بتیانے مردوا دیکھیس وہی دن سے لتیاوے شروع کرت، کسے ہنست رہے رہے تھے، کسے مسکیانی رہے تھے؟ بتاؤ وہی دن سے میاں بیوی میں نفرت شروع ہو گئی۔ یہ نفرت کیوں آئی؟ تم نے قرآن کے اصول کو چھوڑا۔ قرآن پر عمل کرتی تو آج یہ مصیبت طلاق کی نہ آتی۔ لہذا اے لوگوں، نکاح کرو، لڑکا کا نکاح کرو، لڑکی کی نکاح کرو۔ نکاح کرنا آدھا دین ہے، آدھا دین اللہ تعالیٰ نکاح سے مکمل فرما دے۔ زندہ باد زندہ پھر آگے حضور فرماتے ہیں فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي نِصْفِ الدِّينِ، یہ آدھا دین تو نکاح سے حاصل کر لیا، اور آدھے دین کے بارے میں چاہیے کہ اللہ سے ڈرے۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي نِصْفِ الدِّينِ، چاہیے کہ اللہ سے وہ ڈرے آدھے دین کے بارے میں۔ اب آدھا دین کیا رہ گیا؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ انسان کا جو معدہ ہے، معدہ، وہ معدہ شیطان کا اڈا ہے، وہاں شیطان رہتا ہے۔ جب حرام روزی بدن میں جاتی ہے، معدہ میں پہنچتا ہے تو شیطان کھلکھلا کے ہنستا ہے، اچھلتا ہے، اور جب حلال روزی پہنچتی معدہ میں تو شیطان رو کر کے وہاں سے بھاگ لیتا ہے۔ اس لیے امام غزالی فرماتے ہیں کہ آدھا دین تو نکاح سے ہوا، اور آدھا دین حلال روزی سے اپناؤ۔ حلال روزی اگر تم نے کھائی تو تم نے اپنا آدھا دین مکمل کر لیا۔ اس لیے رزق حلال کھاؤ اور اپنے بچوں کی شادی کرو۔ عورتیں مثل جنت کے ہیں۔ ابھی حضرت فرما رہے تھے قاری مشتاق صاحب نے کہ جنت کی کھیتیاں ہری نہیں ہوتی، کچھ کہہ رہے تھے جس کے گھر میں بیٹیاں نہیں ہوتی۔ بیٹیاں یہ یقیناً جنت ہیں۔ آج ہمارے تمہارے گھروں میں رونق ہوتی ہے بچیوں سے، بچے تو دشمن ہیں، بچیاں رحمت ہیں۔ میں نہیں کہتا، اللہ نے فرمایا، قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان من ازواجکم، بے شک تمہاری بیویاں، وَأَوْلَادِكُمْ، اور تمہارے لڑکے، عَدُوًّا لَكُمْ، یہ دونوں تمہارے دشمن ہیں۔ قرآن نے کہہ دیا بیوی دشمن۔ کون بیوی دشمن؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تاریخ بڑی لمبی، پوری بات نہیں بتاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لے گئے تھے، اپنی بیوی ہاجرہ کو مکہ کے جنگل میں چھوڑ کے آئے تھے، اور کافی زمانہ گزر گیا۔ تب وہاں پہنچے تو دیکھا وہاں جنگل نہیں ہے، شہر آباد ہے۔ تفصیل بڑی لمبی ہے، وہ کہنا نہیں چاہتا۔ جب شہر دیکھا تو دیکھو اپنی بیوی بچے کو جنگل میں چھوڑ آئے تھے۔ ایک زمانہ گزر گیا تو سوچا کہ ایک زمانہ گزر گیا، جنگل میں اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کے آیا تھا، لاؤ دیکھیں ہے کیسے۔ جب وہاں مکہ میں پہنچے تو دیکھا بہت عالی شان شہر بسا ہوا ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ اسماعیل کا گھر کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا وہ گھر ہے۔ جب اسماعیل کے دروازے پر پہنچے، گھوڑے پہ تھے، جب وہاں پہنچے دستک دیا تو اسماعیل تھے نہیں، اسماعیل کی بیوی نکلی، ابراہیم علیہ السلام کی پتوہ نکلی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسماعیل کہاں ہے؟ کہا وہ تو شکار کے لیے گئے ہیں۔ آپ کون؟ کہا میں ان کا باپ ابراہیم ہوں، ان دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ ایک زمانہ گزر گیا تھا، میں بچپن میں دودھ پیتا بچہ چھوڑ کے یہاں گیا تھا، آج محبت لگی تھی تو دیکھنے آیا تھا۔ اسماعیل کہاں ہے؟ کہا جنگل شکار کرنے گئے ہیں۔ لیکن اتنا سنا کہ باپ ہیں، لیکن یہ منہ سے نہیں نکلا کہ اتریے اتریے، آئیے گھر میں ابھی آ رہے ہیں۔ کہا وہ تو جنگل گئے ہیں۔ نہ بیٹھنے کے لیے کہا، نہ اترنے کے لیے کہا۔ ابراہیم علیہ السلام کا دل دکھی ہوا اور چل پڑے۔ کہا میں جا رہا ہوں، میرا بیٹا اسماعیل آئے گا تو اس سے ایک بات کہہ دینا کہ تمہارے باپ ابراہیم آئے تھے اور یہ کہہ کے گئے ہیں کہ یہ گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں، اس چوکھٹ کو بدل دے۔
چلے آئے کہہ کے اسماعیل علیہ السلام جب شام کو لوٹے، بیوی نے بتایا کہ آج تمہارے باپ ابراہیم آئے تھے ملنے کے لیے، جیسے سنا رونے لگے۔ ابا آئے تھے؟ چلے گئے؟ کہاں وہ چلے گئے؟ کہا کچھ کہہ کے گئے میرے لیے؟ کہاں ایک پیغام دے کے گئے ہیں، کہا ہے کہ یہ گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اس کو بدل دے۔ اسماعیل علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بھرائے، کہا خدا کی قسم چوکھٹ سے مطلب تو ہے، اتنی بد نصیب نکلی کہ میرے باپ آئے، میرے باپ کی تو خدمت نہیں کر سکی، میرے باپ کو روکی ہوتی خدمت کرتی، میرے باپ یہی بول کے گئے کہ جنت چوکھٹ بدل دے، اس کا مطلب تجھ کو بدلنے کے لیے کہا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے فوراً اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، کہا تو گھر میں نہیں رہ سکتی، میرے باپ نے مجھے حکم دیا، نکال دیا۔ دوسری شادی کی، کچھ زمانہ گزرا، پھر ابراہیم پیغمبر سوچے کہ لاؤ اپنے بیٹے کی پھر خیریت لے لے۔ ایک زمانہ گزرنے کے بعد ابراہیم پیغمبر پھر مکہ گئے، اب جان گئے تھے گھر، ڈائریکٹ وہاں پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، پھر اس دن اسماعیل نہیں تھے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نکلی، ابراہیم علیہ السلام سے سلام کیا، پوچھا کون؟ کہا میں اسماعیل کا باپ ہوں۔ ابراہیم کہاں ہے؟ کہا ابا وہ جنگل گئے شکار کرنے، آپ اتریے، آئیے گھر میں آئیے، ابھی آئیں گے، ملاقات ہوگی۔ اتارا، گھر میں لے کے گئی، پیروں کو دھلا، سفر سے گرد و غبار تھا، گرد و غبار کو صاف کیا، کھانا کھلایا، خدمت کیا ابراہیم پیغمبر کی۔ کافی وقت گزر گیا تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹی میں چل رہا ہوں، میرے بیٹے تو کہا ابو کہاں جا رہے ہو؟ رکو آئیں گے، ابھی ملاقات ہوگی۔ کہا نہیں مجھے وقت ہو رہا ہے، میں جا رہا ہوں، میرا بیٹا اسماعیل آئے گا تو اس سے کہہ دینا کہ یہ گھر کی چوکھٹ بڑی اچھی ہے، اس چوکھٹ کی حفاظت کریں گے۔ شام کو اسماعیل علیہ السلام آئے، گھر میں داخل ہوئے، بیوی نے بتایا آج تمہارے باپ ابراہیم پیغمبر آئے تھے۔ کہا آئے تھے؟ پھر چلے گئے کہاں؟ کہا کچھ کہہ کے گئے؟ کہا کہہ کے گئے کہ گھر کی چوکھٹ اچھی، اس کی حفاظت کرنا۔ کہا تم نے میرے باپ کی کچھ خدمت کی تھی؟ بتایا۔ اسماعیل علیہ السلام مسکرائے، کہا یا اللہ تیرا شکر ہے۔ کہتے ہیں میری بیوی چوکھٹ سے مراد تو ہے، تیری حفاظت کے لیے میرے باپ مجھے وصیت کر کے گئے ہیں۔ پتا چلا کہ وہی بیوی گھر میں رکھنے کے لائق ہے جو ساس سسر کی خدمت گزار ہو، جس سے شوہر کا دل خوش ہو، سسر کا بھی دل خوش ہو، اور جو اس سے شوہر ناراض، سسر ناراض، ماں ناراض، وہ بیوی گھر میں رکھنے کے لائق نہیں۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پتویہ حضرت عمر کو تکلیف دیا کرتی تھی۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلا کہا بیٹا اس کو طلاق دے دے، مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن بیوی کا معاملہ عبداللہ سر جھکا لی، کچھ نہیں بولے۔ تو حضرت عمر گئے، حضور سے شکایت کی، کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا عبداللہ ہے، اس کی بیوی مجھے تکلیفیں دیا کرتی ہے، میں نے کہا تھا چھوڑ دے، وہ نہیں مانا، چپ رہا۔ اللہ کے رسول نے عبداللہ کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا عبداللہ یہ تمہارے باپ عمر ہیں، تمہاری بیوی ان کو تکلیفیں پہنچاتی ہے، طلاق کے لیے کہا تم نے طلاق نہیں دیا، طلقھا، عبداللہ اس کو طلاق دے۔ نبی کریم نے حکم دیا تو عبداللہ نے طلاق دیا اپنی بیوی کو۔ پتا چلا کہ سب سے اچھی بیوی وہی ہے جو اپنے سسر کو خوش رکھے، اپنی ساس کو خوش رکھے، اپنے گھر کو خوش رکھے۔ اس لیے قرآن نے بتایا بیوی دشمن ہے، دشمن وہی جو ماں باپ کو تکلیف پہنچائے۔ لیکن آج کل کے ساس سسر بھی عجیب ہوتے ہیں، ساس سسر بھی عجیب ہوتے ہیں۔ دیکھا جاتا ہے ساس کے یہاں جیسے پتوہیا آئے تو اسے کپڑا چھٹواوے شروع کری ہے، اپنوں کپڑا چھٹوئی ہیں، مردوں کے چھٹوئی ہیں، گھر بھر کپڑا اتار اتار ڈارے لگے ہیں، وہی میں نندہ اترائے لاگت ہے، انہوں اتار اتار جمپڑ بہاوے لاگت۔ کہاں تک وہ کپڑا دھلے بتاؤ؟ اب آنے والی بہو اگر گھر میں صبح سوئے جائے، اپن بٹیا سوئے جائے تو کوئی نہ جانتے، محلم کوئی نہ جانی فلانے کی بٹیا سوت، اور پتوہیا کی آنکھ لگ جائے تو وہ ڈائن ساس محلم گھوم گھوم کا کہی ہمارے یہاں بھینسیا کے تو آخر نہیں کھلے، ہمارے یہاں بھینسیا تو دوپہر تک سوئیتا ہے۔ بتاؤ
آج کل کی ساس ایسی ہوتی ہیں، اے میری ماں بہنوں، جیسے تم اپنی بچی کو بچی سمجھتی ہو ویسے اپنی بہو کو بھی اپنی اولاد سمجھا کرو۔ بے شک سبحان جب اللہ بہو کو اولاد کا درجہ دو گی تو وہ ماں کا درجہ دینے کے لیے مجبور ہو جائے گی۔ آنے والی بہوؤں پر ظلم نہ کرو۔ قرآن نے پہلے پارے میں فرمایا عاشروہن بالمعروف، اے مردو، اے بندو، تم اپنے عورتوں پر اچھا سلوک کرو۔ اسی لیے رسول اللہ کے نکاح میں 11 بیویاں تھی، سرکار نے کبھی مارا پیٹا نہیں۔ تو خوش نصیب ہے وہ ہے جو اپنے حیال کو خوش رکھے۔ آخری بات کہہ کے میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں۔ اے لوگو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو سرکار آخری وقت، حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ حضور کے آگے تسلے میں پانی بھرا رکھا تھا، سرکار اس پانی میں ایسے ایسے ہاتھ ڈالتے تھے، آخری وقت تھا سرکار کا، ایسے ایسے پانی میں ہاتھ ڈالتے اور کہتے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں میں جا رہا ہوں، نماز کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ نماز کے بارے میں چلتے چلتے میرے نبی نے تاکید کی ہے، اور ماتحت سے مراد بیوی کا خیال رکھنا، بیوی پر ظلم نہ کرنا۔ تو نماز کا خیال رکھو اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان پر ظلم نہ کرو، رحم کرو، یہ میرے نبی کی وصیت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو آپ کو اپنے نبی کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم کو آپ کو نمازوں کا پابند بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔